الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد الطیبین الاطہرین العجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین، یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اور پیروان سیدہ کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے جن حضرات کو، دوستان و بزرگان کو ان مجالس کے اہتمام و انتظام کی یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق سیدہ بلندتر صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، ایام فاطمیہ کی یہ مجالس اور عنوان فاطمیہ ہے، تو ظاہر ہے عنوان سے ہی موضوع کا تعین ہو جاتا ہے اور واضح ہے کہ اس ہستی کے نام نامی سے مجالس کا اہتمام و انتظام ہے۔ اسی ہستی کے حوالے سے کچھ گزارشات، 2 روزہ مجالس ہیں، آج اور کل بندہ کی اگرچہ عشرہ ہے، اور یہ عنوان فاطمیہ یہ بڑا خوبصورت عنوان بھی ہے اور بڑا بامقصد عنوان بھی ہے، اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے، اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے، اور اس پیغام کے سہارے
دنیا والوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عنوان رکھ کر فاطمیہ لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ تاریخ کے حساس ترین دور میں عظیم ترین ہستی، اور اس عظیم ترین ہستی کے ساتھ جو ہوا، اس ہستی کا مقام و مرتبہ اور منزلت جو عند اللہ بھی ہے، عند رسول اللہ بھی ہے، اس ہستی کی اتنی عظمتوں کے باوجود، اس ہستی کی مظلومیت، اس ہستی کا مقام و مرتبہ جو تقاضا کرتا تھا، ان کا پاس و لحاظ نہ رکھا گیا، اور اس ہستی نے تاریخ کے اس پرآشوب دور میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو قیامت تک کے لیے حق و باطل کے درمیان خط فاصل بن گیا ہے۔ بی بی دو عالم نے اپنی اس عظیم قربانی سے اور ٹوٹل 95 یا 75 دن میں اپنے خطبات سے بھی اور اپنے عمل و کردار سے بھی امت مسلمہ کے لیے ایک ایسی راہ کھولی ہے کہ اگر کوئی حق تک پہنچنا چاہے، اس کے لیے بی بی ایک ایسا چراغ ہدایت ہے جو انسانوں کو قیامت تک اس ظلمات میں روشنی کا چراغ بن کر انسانوں کو اس کی اصل منزل مقصود یعنی صراط مستقیم کی طرف رہبری اور رہنمائی کرتا رہے۔ عنوان فاطمیہ کوئی چھوٹا عنوان نہیں ہے۔ میں یاد ہے مجھے بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے 3 جمادی الثانی کو ایبٹ روڈ لاہور میں، تو عاشور کی طرح ہوتا ہے، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ تو وہاں پر میں نے جملہ عرض کیا تھا آج سے 3 سال پہلے کہ ایک کام کربلا نے کیا ہے، اور اس کے بعد ذکر کربلا کے ذریعے ان مجالس کے ذریعے کام ہوا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کام ہوا کہ کربلا نے اور ذکر کربلا نے عنوان عزاداری میں ان کو مقدس نہ بننے دیا جو قاتلان حسین تھے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں، میں کوئی طنز نہیں کر رہا، شیعہ سنی بھائی سب کے لیے پیغام دے رہا ہوں۔ مثلاً عزاداری نے یزید اور یزیدیوں کو مقدس نہ بننے دیا، ورنہ لوگ صحابی کا بیٹا سمجھ کر مقدس مان لیتے، تابعی تو تھا نا۔ آج اتنے ذکر کے باوجود کچھ ناصبی خارجی کہہ رہے ہیں، تو اگر یہ ذکر نہ ہوتا اور جہاں یہ ذکر نہیں ہو رہا وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وہاں یزید اور یزیدی مقدس بن گئے، تو اس عزاداری نے کم از کم جہاں جہاں ہوئی اس یزیدیوں کے ظلم کو چھپنے نہ دیا، اور جب ان کا ظالمانہ چہرہ سامنے آ گیا تو ان کا دفاع کرنا مشکل ہو گیا۔ ایسا ہی ہے، لے یہ تجزیہ پیش کیا ہے اور ایسا ہوا۔ لوگ ایک کام کربلا نے کیا اور ایک کام ذکر کربلا سے ہوا۔ یہ محرم، یہ عزاداری نے یزید اور یزیدیوں کو مقدس نہ رہنے دیا۔ ایسا ہی ہے، لوگ ایک کام فاطمیہ کرے گا، یہ عنوان بھی یہ کام کرے گا۔ کربلا کو عزاداری نے نہ مٹنے دیا، اور کربلا کے وجود میں لانے والوں کو فاطمیہ بے نقاب کرے گا۔ اس بات کو یعنی فلسفے میں ایک اصل کہتے ہیں کہ قانون کے طور میں مانا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کوئی وقوع بھی دیکھتے ہیں نا، دیکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں سڑک پہ، ایکسیڈنٹ دیکھا، ایکسیڈنٹ وقوع ہے، وقوع جو ہو گیا آپ نے دیکھا، آپ تھوڑا ہی دیکھ کے کہتے ہیں یہ ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی عامل نہیں،
کوئی سبب نہیں. یہ سوچتے ہیں کہ بغیر سبب کے ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ کوئی سوچتا ہے؟ کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسے ہی ہو گیا؟ یعنی ہر کسی کا سوال ہوتا ہے، اور پہلا سوال آپ جاتے کیا کرتے ہیں؟ کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ وہ بتاتے ہیں ادھر سے گاڑی آ رہی تھی، ادھر اس نے بریک نہیں، ایسے ہی ہے نا. تو غلطی بتاتے ہیں. تو یہ جو غلطی بتا رہے ہیں، پیچھے بتا رہے ہیں، یہ واقعہ نہ ہوتا اگر وہ سبب نہ ہوتا. وہ غلطی ہوئی تو یہ ہوا. میں نے جملہ کہہ دیا ہے. تو کربلا کیوں ہوئی؟ صرف ذکر کربلا کافی نہیں ہے کہ کربلا کیوں ہوئی. سوال یہ ہے کہ کربلا کا سبب بنا کون ہے؟ تو کہہ دوں جملہ، کربلا ہوئی ہے، اس کے پیچھے ایک سبب تھا. اس سبب تک جو پہنچائے اسے بطول کہتے ہیں. جو کربلا کے وقوع میں سبب بننے والوں کو بے نقاب کرے وہ فاطمیہ ہے. یہ ہے، اس عنوان میں سب کچھ چھپا ہوا ہے. بلکہ میں جملہ بدل دیتا ہوں، خدا کی قسم اگر دنیا کو فاطمیہ سمجھ میں آ گیا تو غدیر سمجھ میں آ جائے گا. میں نے جملہ کہہ دیا، شاید جلدی میں کہہ دیا. سیدہ کے نام و عنوان سے مجالس کو فاطمیہ کہا جاتا ہے. اس عنوان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ فاطمیہ عنوان لوگوں کو کربلا اور کربلا سے پھر غدیر لے جائے گا. کربلا ہوئی ہے اس لیے ہوئی کہ غدیر سے کو چھوڑا گیا. اب کہہ دوں جملہ، غدیر اور کربلا کے درمیان ہے بطول. کربلا سے سیدہ تک پہنچو، سیدہ تمہیں غدیر لے جائے گی. کیونکہ سیدہ کی ساری جد و جہد کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہر کسی کو غدیر کے مقابل سے توڑ کر غدیر سے جوڑ دیا جائے. آپ میری بات میں متوجہ ہیں؟ تھوڑا باتیں اس انداز میں بھی سنیں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ عنوان ہے کیا. تھوڑا میرے ساتھ رہیں گے. ایک جملہ کہہ کے بات آگے بڑھاتا ہوں. خدا کی قسم، خدا کی قسم، اس وقت تک کوئی غدیر سمجھ نہیں سکتا اور ہدف غدیر کو پا نہیں سکتا جب تک وہ فاطمیت کو نہ پائے. سیدہ وہ محافظ ولایت ہے، وہ مبینہ ولایت ہے کہ جنہوں نے تاریخ کے اس مشکل دور میں جب لوگوں کے لیے حق اور باطل مخلوط ہو گیا. میں نے جملہ جلدی میں شاید کہہ دیا ہے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر حق 100% واضح ہو تو لوگ دھوکہ نہیں کھاتے. ایسا ہی ہے. اور فرماتے ہیں اگر باطل 100% واضح ہو لوگ پھر بھی دھوکہ نہیں کھاتے. آپ کے سامنے حق بھی 100% ہو، باطل بھی 100% ہو تو دھوکہ نہیں. انسان کا پتا ہوتا ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے. دھوکہ کب کھاتے ہیں؟ نہج البلاغہ کے خطبے کا ترجمہ کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں دھوکہ تب دیا جاتا ہے کہ یہ جو شیاطین جن و انس ہیں، شیاطین جن و انس میں ہے یا نہیں؟ انسانوں اور جنوں دونوں میں ہے نا. چلے آپ میری خطابت نہ سمجھ لیں، عام اشرف صاحب متوجہ ہیں. من الجنۃ والناس، سورہ ناس میں کیا پڑھتے ہیں کہ وہ ان سے پناہ مانگتا ہوں جو وسوسے ڈالتے ہیں. تو شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا ہے. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اتنا پیچیدہ وسوسے میں ڈال دیتا ہے کہ انسان فیصلہ کرنے کی طرف جاتا ہی نہیں. کیسے ڈالتا ہے؟ اگر انسان کو پتا چل جائے کہ یہ 100% باطل ہے تو پیچھے نہیں چلے گا. ایسا ہی ہے، انسان نہیں چلتا. مولا فرماتے ہوتا کیا ہے؟ لوگوں کے لیے مشکل مرحلہ کون سا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے حق بھی واضح باطل بھی واضح. اس وقت بھی جو فیصلہ نہ کرے اسے تو انسان ہی نہیں کہنا چاہیے. جس کے سامنے حق اور باطل واضح ہو جائے پھر بھی وہ اس فیصلہ نہ کرے. ایسا ہی ہے نا. فیصلے سے کیا مراد؟ حق کے ساتھ کھڑا ہونا. لے ایک جملہ جلدی میں کہہ دوں پھر اصل جملے کی طرف آتا ہوں. جس بندے کے سامنے حق اور باطل واضح ہو جائے اور وہ حق کا ساتھ نہ دے تو مت سمجھے کہ میں حق کا ساتھ نہیں دے رہا، باطل کا بھی نہیں دے رہا. وہ حق کو چھوڑ کے باطل کے ساتھ ہے. میں نے بات شاید جلدی میں کہہ دی. وہ بندہ خدا جو حق
دیکھ کر گھر میں بیٹھا رہے اور یہ سوال کر دے، یہ عذر پیش کر دے کہ نہ میں ادھر گیا ہوں نہ ادھر، شاید بات نہیں پہنچ رہی۔ اگر کسی کے سامنے حق آ جائے جبل میں، سفین میں، اور وہ کہے نہ ادھر ہوں نہ ادھر، اسلام میں جب پتہ چل جائے حق اور باطل واضح ہو جائے تو ادھر ادھر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس وقت پھر ادھر ادھر نہیں ہوتا کہ نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں۔ جو کہے نہ ادھر ہوں نہ ادھر اور حق کے مقابلے پہ کہے، وہ باطل کے ساتھ کھڑا ہے چاہے نہ ہو، چونکہ حق کو چھوڑنا ہی باطل کی حمایت ہے۔ میں سلامت رہے، سلامت رہے، مہربانی سلامت رہے۔ حق کو چھوڑنا ہی باطل کی حمایت ہے۔ باطل مضبوط ہوتا ہی تب ہے جب یہ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں نہ ادھر ہے نہ ادھر، نہیں توجہ بھائی، باطل کو فائدہ ملتا ہی تب ہے۔ اب ڈر رہا ہوں کہ کوئی مجھ پہ پرچہ نہ ہو جائے، بھائی باطل کو تقویت ملتی تب ہے جب انسان نیوٹرل بن جائے۔ میری بات میں توجہ ہو گئی ہے؟ ہاں، ورنہ حق کو تقویت ملے فرض ہے، جب حق سامنے آ جائے تو میں سیاسی باتیں نہیں کر رہا، میں دینی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا کیا تعلق؟ ہم تو اس موقف کی حمایت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تاریخ میں حق کا ساتھ نہ دیا گیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ لو اور آسان کر دو یہ اپنے نوجوانوں کے لیے، اگر کوئی کربلا میں حسین کی حمایت میں نہیں گیا، جا سکتا تھا نہیں گیا، اگر وہ یزید کی حمایت میں نہ بھی گیا ہو تو یزید کا حامی ہے۔ میری بات میں توجہ ہے؟ ہاں وہ ہے، وہ حامی ہے، نہ بھی جائے تو حامی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے نہ جانے کی وجہ سے باطل نے حق کو قتل کر دیا۔ صحیح ہے نا؟ حسین مجسم حق تھے یا نہیں تھے نا؟ تو اس کے نہ جانے کی وجہ سے باطل جری ہو گیا، جری ہو گیا، باطل کو جرأت ملی۔ باطل طاقتور ہوتا ہے جب کوئی کہے کہ حق بھی ہے بات لیکن میں جا نہیں سکتا، تو ایسا تاریخ میں کبھی ہے ہی نہیں۔ تو کہنا جو چاہ رہا تھا، آپ تک جو بات پہنچانا چاہ رہا تھا، اس تناظر میں کسی حد تک پہنچ گئے۔ مولا کائنات کے جملے کی وضاحت تو ہو گئی ہے لیکن میں پھر بھی پڑھتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے، یہ تو چلے حق اور باطل واضح کی بات کی، مولا فرماتے ہیں مشکل مرحلہ ہے قوموں کے لیے، کون سا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اگر 100% حق ہوتا تو زبانیں چپ ہو جاتی، 100% باطل ہوتا زبانیں چپ ہو جاتی۔ کیا مراد؟ یعنی انسان کو پتہ چل جاتا۔ اب میں وہ بات بتا چکا جو یہ نہ کرے وہ کیا ہے۔ مشکل مرحلہ کون سا ہے جس میں واقع مشکل ہے؟ مولا فرماتے ہیں مشکل یہ ہے جب باطل اتنا چالاک اور مکار اور عیار ہوتا ہے کہ وہ 100% باطل کے ساتھ آتا ہی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں اندر باطل ہوتا ہے، اوپر حق کا لباس پہن لیتا ہے۔ یہ ہے فرماتے ہیں من ھذا زخس و من ھذا لفظ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کچھ باطل لیتے ہیں کچھ حق لیتے ہیں، انہیں ملا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب حق اور باطل مل جاتا ہے نا، اسے واضح کرنے کے لیے بصیرت چاہیے، نہیں توجہ ہو رہی، انہیں واضح کرنے کے لیے ایک رہبر اور رہنما چاہیے۔ میری باتوں کے ساتھ رہنا، میں بغیر مربوط بات نہیں کر رہا، اللہ کی قسم موضوع کچھ اور تھا لیکن اگر یہ اس پر بھی بات ہو رہی ہے، فاطمیہ کا مقصد بتا رہا ہوں۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کچھ حق لیتے ہیں کچھ باطل، مقصد باطل ہے لیکن چونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر 100% باطل کے ہدف کے ساتھ آئے لوگ دھوکہ نہیں کھائیں گے، فرماتے ہیں لہذا باطل اپنے مقصد کو چھپا لیتے ہیں حق کے لباس کے ساتھ۔ مولا فرماتے ہیں یہی مشکل وقت ہے، اس وقت ضرورت ہے امام کی۔ کس امام کی؟ جو ادھر کا ہو، جو حق کو باطل سے واضح کرے۔ میری پوری تقریر ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف، امام کی ضرورت تب ہے۔ اب پتا چلا سرکار نے کیوں فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی۔ خدا کی قسم جنہیں توجہ ہے، اور میں روایتی باتیں نہیں
پاس ہے۔ آپ کی توجہ نے مجھے حوصلہ دیا ہے۔ پڑھے لکھے دوستو، جہاں دیتا ہو جانتا ہوں، کافی دیر سے آ رہا ہوں حق میں سننا، اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا علی المال حق والحق مالی، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ۔ ایک طرفہ ساتھ ہے نہیں، دونوں طرفہ ساتھ ہے نا، یعنی جیسے حق علی کے ساتھ ویسے حق علی کے ساتھ، دونوں ہے نا، بس نا۔ سرکار نے اگلا کام بھی فرما دیا، اللہم ادر الحق حیث ماہ دار علی۔ سرکار کا فرمان پڑھ رہا ہوں دعائیہ انداز میں۔ سرکار نے فرمایا اے میرے اللہ، بھئی دعا مانگنے والی ذات ذات مصطفیٰ ہے، اب مسلمان فیصلہ کرے یہ دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، ہمارا تو ایمان ہے، کسی اور کی قبول کیا ہوگی؟ اگر قبول ہے تو ہے ہی بطول کے بابا کی، جس کے صدقے میں دعائیں قبول ہوں، ان کی دعا کے بارے میں کوئی مسلمان اپنی بلندی ایمان کا تقاضا ہے سوچے بھی نہ، تو ہر مسلمان مانے گا کہ قمی صاحب یہ دعا قبول شدہ ہے۔ قبول شدہ دعا ہے تو کیا دعا کی سرکار نے؟ اللہم ادر الحق حیث ماہ دارا، یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے۔ یا رسول اللہ، آپ نے اتنا بلند مقام، یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ علی کو ادھر پھیر، یہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کل کتاب لے کے آؤں گا دکھاؤں گا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سرکار کے جملے، بھئی میں معنی بیان کر رہا ہوں ان کی کتاب تفہیمات الہیہ سے، فرماتے ہیں یہ سرکار کے الفاظ کہ اے اللہ حق ادھر پھیر جدھر علی جائے، فرمایا یہ دلیل ہے کہ علی کا کوئی عمل حق کے مخالف نہیں ہوگا۔ ہائے 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 ہائے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ سرکار کی اس دعا کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے، فرماتے ہیں یہ دلیل ہے علی کا کوئی عمل مخالف حق نہیں ہوگا، جس کا ہر عمل مطابق حق ہو وہ غیر معصوم نہیں ہوتا۔ میری بات کا توجہ ہے، وہ غیر معصوم نہیں ہوتا۔ دلیل لو، لیکن اب وہ کہتے ہیں نا خطیبانہ، لیکن جملہ معتبر ہے، لیکن سلیس انداز میں خطیبانہ جملہ کہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں، تو سرکار کی یہ دعا قبول ہے یا نہیں؟ قبول ہے۔ اس کا معنی ہے جدھر علی جائیں گے حق پیچھے پیچھے جائے گا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جدھر علی جائیں گے حق ادھر جائے گا۔ تو سرکار نے بتا دیا علی میں اور امت میں یہی فرق ہے۔ فرمایا امت محتاج ہے حق ڈھونڈے، امت محتاج ہے حق ڈھونڈے، کہا ہر کوئی تلاش کر رہا ہے حق مل جائے۔ کہہ دوں جملہ، ہم سب حق کو ڈھونڈتے ہیں کہ مل جائے، اور حق علی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہم حق کے پیچھے ہیں، حق علی کے پیچھے ہے۔ لو اب جتنے دوست متوجہ ہیں، کوئی بھی نہیں رہے گا اگر توجہ فرمائی، میرے جملے کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ دعائیہ انداز میں یہ جو فرما رہے ہیں اس کی حکمت تو ہے، کیا حکمت ہے؟ فرمایا تمہاری مشکل کشائی کر رہا ہوں۔ کس کے ذریعے؟ کہا علی کے ذریعے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا داماد ہے، اس لیے نہیں کر رہا کہ ابو طالب کا لال ہے، اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ بنی ہاشم کی ایک فرد ہے۔ کیوں کر رہا ہوں؟ فرمایا یہ میرے بعد امت کا امام ہے، میرے بعد تمہارا ہادی ہے، میں تمہاری مشکل کشائی کر رہا ہوں۔ کیا؟ یہ دعا مانگ کے کہ یا اللہ حق ادھر جائے جدھر علی جائے۔ کیا مشکل کشائی کی؟ سرکار نے فرمایا تمہارے سامنے حق کو واضح کر دیا، یہ دعا مانگ کر اور تمہیں سنا کر۔ کیوں؟ کیا واضح کر دیا؟ فرمایا میرے بعد اب یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، میں نے تو بات کہنی ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے
کہاں ہے، میرے بعد یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے۔ فرمایا اگر تم حق ڈھونڈنے نکلو اور کوئی باطل حق کی جگہ پہ بیٹھا ہو اور تم اسے ہی حق مان لو، بھائی بیٹھ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں بات عرض کر دوں تاکہ کوئی اس کا نیگیٹو معنی نہ لے۔ اگر کوئی فتح مکہ سے پہلے مکے چلا جاتا کعبے میں، بیت اللہ میں، تو بیت اللہ میں بت تھے یا نہیں؟ تو وہ باطل تھے یا نہیں؟ باطل تھے، بت باطل تھے، جس جگہ رکھے گئے جگہ تو حق ہے نا۔ تو اب لوگوں کو کیا پتا کہ کسی نے رکھے ہیں؟ بھائی عام بندے کو کیا پتا چلتا، وہ تو جاننے والے کو پتا ہے نا کہ یہ لا کے رکھے گئے ہیں۔ جملہ تو میں نے کہہ دیا ہے، یہ اپنی مرضی سے آئے ہی نہیں ہے، جو مرضی سے نہ آئے وہی بت ہوتا ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے، جو اللہ کی مرضی سے نہ آئے یار، اب کیا کرے، ہر بات دوزو معنی نکل آتی ہے۔ اب رہتے ہی پاکستان میں مسائل ہی اتنے ہیں، کیا کریں؟ توجہ ہے میری بات پہ، یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے، حق کو ادھر پھیر۔ اب میرا موضوع فاطمیہ سنیے گا، اسی لیے بطول علی کو ساتھ لے کے گئی۔ میں نے جملہ جلدی میں کہہ دیا، معذرت خواہوں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اب مجھے جسارت کر رہا ہوں۔ اسی لیے بطول مطالبہ کرنے گئی تو پہلو پہ علی کھڑے تاکہ قیامت تک کسی کو سوال کرنے کی جرت ہی نہ ہو۔ کہا میں صدیقہ ہوں اور یہ عین حق ہے، فرمایا فیصلہ امت کرے۔ ادھر میں کھڑی ہوں اور میرے پہلو میں علی کھڑے ہیں اور علی دے رہے ہیں میری گواہی، اور حق ہے علی کے پیچھے۔ میری بات کا توجہ ہے؟ ہاں یہ ہے مشکل مرحلہ، کون سا؟ جب حق اور باطل مل جائے۔ چلے آپ متوجہ ہوئے تو مجلس کا پیغام ہو جائے تو مجھے تنہائی میں جا کر بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، جس مجلس سے کوئی مقصد نکل آئے۔ امت میں ڈاکٹر شریف، ہم نام لیتا ہوں، کچھ لوگ پسند نہیں کرتے، میں کرتا ہوں، البتہ تنقید اور تعمیر کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے نہیں۔ ڈاکٹر علی شریفی بڑا پیارا جملہ کہتا ہے، کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا حق علی کے ساتھ، سرکار نے یہ فرمایا حق ادھر جائے جدھر علی جائے، سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا علی مولا، ایسا ہے نا؟ سرکار نے فرمایا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ سے ہے نا۔ احادیث ہی پڑھنے لوگ کہتے ہیں سرکار نے اپنی زندگی میں جگہ جگہ یہ ساری احادیث کو بیان کرتے ہیں، قاسطین مارکین ناقصین ان کی کتاب ہے، توجہ فرمائی، وہ کہتے ہیں اتنی احادیث سرکار نے بیان فرمائی، اتنی جگہ جگہ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے بھیجا، دعوت العشیرہ میں، جگہ جس جگہ چلے جائے آپ کو مولا علی کے فضائل ملے گا یا نہیں؟ جنگ ہو، میدان ہو، حضر ہو، مدینہ ہو، مدینے سے باہر ہو، جہاں سرکار کو موقع ملا، فرماتے اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود، اور یہ جملہ بھی سرکار کا ہے، حدیث ہے، میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، جامع ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے حضور بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کے حضور، اور ایک سرکار کا روح مانوی اثرات ہوتے ہیں انسان بزرگوں کے، تو وہ کہتے ہیں ہم خاموش تھے، ایک دفعہ سرکار نے ہماری خاموشی توڑی، فرمایا تمہیں بتاؤں کہ جس طرح میں نے جنگ تنزیل پہ کی ہے، کون ہے جو میرے بعد میری طرح ہی جنگ کرے گا تعویل پہ؟ اب دو لفظ ہیں، بعض دوست متوجہ ہو گئے، تنزیل کا معنی نزول قرآن، تعویل کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد اس پہ جنگ نہیں ہوگی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں، اس پر جنگ ہوگی ماشاءاللہ کہ یہ قرآن نے جو کہا وہ کیا ہے۔ نہیں توجہ ہوگی، آسان کرتا ہوں، آسان کوشش کر رہا ہوں، یہ باتیں آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
اس پر جنگ نہیں ہوگی کہ یہ آیت ہے یا نہیں، سارے مانیں گے قرآن میں ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں، فرمایا میں لڑا ہوں اس پر کہ یہ قرآن کلام خدا ہے، آسان لفظوں میں تنزیل پہ لڑا ہوں، یعنی رسول پہ۔ تو رسول کا کیا معنی کہ یہ کلام خدا ہے اور جو خدا نے کہا میں نے عمل کیا، یہ ہے نزول تنزیل۔ فرمایا میرے بعد ایک ہستی لڑے گی، اس پہ نہیں لڑے گی کہ یہ کلام خدا ہے یا نہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ لڑے گی اس پر کہ قرآن کو مان کر اس کا معنی اپنا کیا جائے گا، لفظ نہیں بدلیں گے، معنی بدل جائیں گے۔ اور فرمایا وہ جو لڑے گا وہ اس پہ لڑے گا، تعویل پہ۔ تعویل کہتے ہیں پلٹانا، کس طرف؟ حقیقت کی طرف۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں وہ شخص جو میرے بعد تمہارے ساتھ لڑے گا، یعنی جو سامنے تھے، تمہیں کہا جا رہا ہے لڑے گا کس پر؟ تعویل پہ۔ تعویل یعنی معنی کو حقیقت کی طرف پلٹانے پہ لڑے گا۔ یقاتل لفظ ہے، یقاتل، وہ تم سے لڑے گا، تقاتل۔ توجہ، ذرا بات مشکل ہوگی لیکن میں چاہتا ہوں یہ بات ضرور کروں۔ صحابہ کہتے ہیں، اب روایت کے یہی الفاظ ہے، فقام ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں خدا کا شکر ہے روایت میں یہ الفاظ آ گئے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ میں ہوں؟ فرمایا لا، بیٹھ گئے۔ حضرت عمر اٹھے، میں ہوں؟ فرمایا نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا وہی جو حجرے میں جوتے کو پیبند لگا رہا ہے۔ فرماتے ہیں اس طرح جب فرمایا تو ہم سب نے، صحابہ کہتے ہیں، نظر کی حجرے کی طرف، کہتے ہیں ابھی نظر کی تھی تو حجرے سے ابو طالب کا بیٹا نکلا، ہاتھ میں سرکار کے جوتے تھے، اور ہم نے دیکھتے ہی مرحبا کہا۔ اب اس حدیث کا معنی یہ ہے رسول لڑے ہیں تنزیل پہ اور علی لڑے ہیں تعویل پہ۔ میں نے تو بات کہہ دی ہے، علی قرآن کو سمجھانے پہ لڑے ہیں، مصطفیٰ منوانے پہ لڑے ہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے، علی لڑے ہیں سمجھانے پہ۔ پتہ چلا رسول کے بعد قرآن کا انکار نہیں ہوا، لیکن قرآن کی آیتوں کو اپنی مرضی کے معنی دیے گئے۔ سرکار فرما رہے ہیں، سرکار یہ کوئی گستاخی بھی نہیں اور یہ کوئی توہین بھی نہیں، میں نے حدیث پڑھی ہے، حدیث کا معنی کیا، مسند احمد ابن حنبل میں، امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، سننا۔ اب ڈاکٹر شریفی کے جملے کہہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے کیا وجہ، جس مولا کے بارے میں سرکار نے کہا تھا کہ علی بھی میری طرح لڑیں گے، یعنی حق پر ہوں گے، لیکن کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ علی کا ساتھ لوگوں نے نہ دیا؟ نہیں دیا، تو کیوں نہیں دیا؟ سوال ہے نا، کیوں نہیں دیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں سارے لوگوں کو علی سے بغض تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں کیا کریں، بات تجزیہ ایسا کریں جو عام شخص قبول کرے، حقیقت میں مبنی تھے، بغض رکھنے والے بھی تھے، لیکن عمومی عوام بغض نہیں رکھتی تھی۔ پھر کیا ہوا کیا ہوا یہ کہ رسول کی جنگ میں سارے سرکار کے ساتھ کھڑے تھے، کیوں کہ ادھر 100% حق تھا، ادھر 100% باطل تھا، ادھر 100% ادھر 100%، اس لیے آنے والے کو 1% بھی شک نہیں تھا۔ نہیں، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں اور تاریخ سے آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ جب ادھر کفار آتے تھے، کفار مشرکین مکہ آتے تھے سرکار سے لڑنے، بھائی جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ حنین میں، یہ تین مشہور جنگ مشرکین سے، خیبر تو پھر یہودیوں سے ہے نا، اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں۔ یہ اس کے علاوہ جتنی جنگوں میں پتہ ہے مشرکین جو آتے تھے کیا کرتے تھے، انہوں نے جو پتھر کے بت ہوتے تھے نا وہ اٹھائے ہوتے تھے، نیزوں پر اٹھائے ہوتے تھے اور نعرے لگاتے تھے کہ جے ہو عزا کی، لات کی، منات کی، نعرے لگاتے تھے۔ کیا کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے بت اٹھائے ہوئے ہیں، دل میں بھی بت ہے، سامنے بھی بت ہے، لہذا دیکھنے والے کو کوئی شک نہیں ہے، چونکہ وہ دیکھ رہا ہے سامنے بھی بت، اندر بھی بت۔ اب میں کیسے جملہ اگلا کہوں، علی کے مقابلے پہ ہے بتی لیکن سامنے نہیں ہے،
پتہ چل گیا اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. ہاں اس لیے مشکل ہے. ہاں کیا جملے کہے. اب نام دوسری ہستی کلمہ شہید مطہری نے جاذبہ و ضعف علی میں فرماتے ہیں وہ جو بت اٹھا کے آ رہے تھے وہ بت تو رسول نے توڑ دیے اور توڑوائے علی سے. اب جن کے بت علی نے توڑے تھے انہیں تو علی سے بغض ہوگا چونکہ توڑ دیے نا. لیکن وہ کہتے ہیں دلوں کے بت تو ٹوٹتے ہیں جب خود توڑے بندہ. دلوں کے بت تو تب ٹوٹتے ہیں جب توڑے جائیں. اب پتا چلا کہ علی کے مقابلے پہ کیا کیا. ہاں لباس پہنایا گیا. وہ لباس کیسے جن کی تاریخ پہ نظر ہے. مجلسوں میں یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی اس لیے ہم بیگانے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ بیگانے نہیں ہیں. آپ کی خاموشی توجہ ہے. یہ خاموشی وہ نہیں ہے. اس لیے میں ایک چہرے کو دیکھ رہا ہوں. اب علی کا مقابلہ کر علی مولا علی کا مقابلہ کرنا مشکل کیوں ہو گیا جبکہ حق علی کے ساتھ ہے. حق علی کے پیچھے ہے. علی لڑ بھی تعویل قرآن میں رہے ہیں. علی ہے بھی نفس رسول. علی کے حق پر ہونے کی گواہی مصطفیٰ نے دی ہے. پھر بھی لوگ عام لوگ ساتھ کیوں نہیں دے پا رہے چونکہ سامنے 100% باطل نہیں ہے. ہائے ہائے. اب اس نے لباس پہن لیا. اب اس کو پہچاننے کے لیے امام چاہیے. میں جملہ کہہ گیا. اب علی کے ساتھ باطل کے خلاف وہی لڑ سکتا ہے جو علی کو امام مان رہا ہو. اب اطاعت چاہیے چونکہ روشن ہو گئی نا. روشن وہ فارسی میں کہتے ہیں روشن گری. اب علی کے سامنے جب باطل آ گیا تو اگر حدیث رسول پر اعتماد ہے تو حق تو ادھر کھڑا ہے. اب ادھر نہ دیکھے کون کھڑا ہے دیکھے ادھر کون کھڑا ہے. میں ایک جملہ اکثر دہرایا کرتا ہوں. دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جنس ایک ہوتا ہے ترازو. جنس کو تولتے ہو ترازو کو نہیں. ترازو کو پرکھتے ہو یہ درست ہے یا نہیں. اگر آپ کو یقین ہو جائے یہ ترازو درست ہے اور جنس ترازو پہ رکھ کے جنس کو دیکھتے ہو یا ترازو کو دیکھتے ہو. کیوں دیکھتے ہو؟ چونکہ آپ کو ترازو کے مطابق جنس چاہیے. کیا میری جملے ایسے عوامی نہ سمجھا کریں. ایک طالب علم مجھے میں باتیں بڑی کر دیتا ہوں توجہ فرمائیں گے. ہاں آپ جنس کو ترازو پہ رکھ کے جنس کو نہیں دیکھتے ترازو کو دیکھتے. کیوں؟ چونکہ آپ کو وہ جنس ترازو کے مطابق چاہیے. جملہ میں پھر کہہ گیا. لو سنو امت میں سرکار نے اپنے باپ آل محمد کو جنس بنا کے نہیں چھوڑا ترازو بنا کے چھوڑا. بات توجہ ہے نہیں. اب جملہ کہہ رہا ہوں کیوں فاطمیہ اور ذکر بطول ضروری ہے. چونکہ بطول مصطفیٰ کے بعد امت میں جنس نہیں ترازو حق ہے. بطول کو نہ تولو سب کو بطول سے تولو. سیدہ عنوان حق ہے. سیدہ میزان حق ہے. میں جملہ کہہ گیا. اگر سیدہ میزان حق نہ ہوتی تو مصطفیٰ کبھی نہ کہتے میں اس پہ ناراض ہوں جس پہ یہ ناراض ہے. بہت شکریہ. سلامت رہے. پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یاد ہے نا پچھلے سال میں نے 3 مجلسیں سورہ کوثر میں پڑھی. یاد ہے نا میں نے وہ تکرار نہیں کیا. مجھے یاد ہوتا ہے. میں اپنی ڈائری میں لکھ لیتا ہوں کہاں کون سی مجالس پڑھ کے گیا. پتا ہوتا ہے مجھے یاد ہوتا ہے. توجہ فرمائیں گے. بطول ترازو حق ہے. ترازو حق ہے. نہیں جملہ کہہ گیا. بطول ترازو ہے. یہی فرق ہے. مسلمان بھائی اہل بیت کو مانتے ہیں. اہل بیت کو وہ مانتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ان کی سرکار سے ایک نسبت ہے. سرکار کی اہل بیت ہے بس. نہ ہم کیا مانتے ہیں اور ہمارے لیے مشکل کیا ہے. ہم ادھر ترازو مان رہے ہیں. ہم اس وقت تو یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ادھر کون ہے. بعد میں پھر جلدی میں کہہ گیا ہم ادھر کا نہ نام دیکھتے ہیں نہ عنوان
دیکھنا ہے. کیوں اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں نا؟ سرکار نے دکھایا. سرکار نے امت میں انہیں ترازو بنا کے چھوڑا ہے. اگر یہ ترازو نہ ہوتے، پہلو پھر جملہ کہہ رہا ہوں، کل اس کی وضاحت آ جائے گی. اگر یہ پنجتن یعنی سرکار سمیت، سرکار کے بعد یہ چار، مرتضیٰ، سیدۃ النساء، حسن مشتبہ، حسین شہید کربلا، اگر یہ چار ترازو حق مصطفیٰ کی طرح نہ ہوتے تو مباہلہ میں رسول صرف انہیں لے کے نہ جاتے. اگر یہ ترازو حق نہ ہوتے تو رسول انہیں صرف لے کے نہ جاتے، دوسروں کو بھی لے جاتے. سرکار نے توجہ رہے، سرکار نے مباہلہ میں ان چاروں کو لے جا کر امت سے الگ کر کے بتا دیا تم سب جنس ہو، یہ ترازو ہے. تم وہ ہو جنہیں حق کی تلاش ہے، یہ وہ ہے حق کو جن کی تلاش ہے. سمیٹتا ہوں اور آپ سے باتیں الحمدللہ بڑی اہم ہو گئی تھوڑے وقت میں، اور انشاءاللہ کل کا بھی ہمارے پاس ایک دن اور ہے. توجہ فرمائیں جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. میرے شیعہ سنی بھائیوں، ان پنجتن کا مسئلہ سرکار سمیت جو کو 5 بنے گی تھا، ان پنجتن کا مسئلہ امت کا مسئلہ نہ سمجھو، ان کا مسئلہ خدا کا مسئلہ ہے. وضاحت کر دوں یہ اپنے نوجوانوں کے لیے. مجھ سے کوئی مومن ناراض ہو گیا، یہ جو ناراض ہو گیا نا مجھ سے، میرا اس کا مسئلہ امت کا ہے، خدا کا نہیں. میں اس پہ ناراض ہو جاؤں، وہ مجھ پہ ہے گناہ کبیرہ. جس کی غلطی ہے اسے معافی بھی مانگ لینی چاہیے، لیکن مجھے ناراض کر کے وہ دین سے نہیں گیا. چونکہ میری رضا اللہ کی رضا نہیں ہے. اب تو میں وضاحت بھی نہیں کروں گا. باقی امت میں کوئی بڑے سے بڑا نام و عنوان ہو یا عام مسلمان ہو، وہ آپس میں ناراض ہو کر پھر بھی بچ سکتے ہیں اگر یہ ناراض ہو گئے. سرکار ناراض ہو گئے، سید الانبیاء ناراض ہو گئے. سید الانبیاء کی ناراضگی کوئی امت کی ناراضگی ہے؟ ان کی ناراضگی کوئی امت کی ناراضگی ہے؟ شیعہ سنی بھائیو، آؤ. سرکار نے بتایا کہ یہ صرف میری اہل بیت ہی نہیں، یہ صرف میرے قریبی نہیں. بڑی عجیب بات کہنے لگا ہوں، عجیب نہیں ہے لیکن نئی انداز سے علماء نے لکھی ہے. سرکار نے بتایا یہ 4 ہستیاں اور اس کی نسل بطول میں 9 بیٹے حسین کے، فرمایا یہ صرف میرے نہیں، تم سمجھ رہے ہو میرے ہیں، یہ مجھ سے پہلے اللہ کے ہیں. میں نے بات کہہ دی ہے. لو جملے کی اور وضاحت کرتا ہوں. خدا کی قسم لوگ سمجھتے رہے کل اسالکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ قربا سے مراد لوگ سمجھتے رہے رسول کے قریبی ہیں. ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے رسول کے قریبیوں کی مودت نہیں مانگی، ان کی مودت مانگی جو مصطفیٰ سے پہلے اللہ کے قریبی ہیں. لو دعویٰ کر دیا دلیل ایک جملے میں، اگر یہ مصطفیٰ سے پہلے اللہ کے قریبی نہ ہوتے تو نماز اس کی درود ان پر نہ ہوتا. اگر یہ اللہ کے قریبی نہ ہوتے تو درود ان پر کیوں ہوتا؟ نہیں، اب میں نے ممبر پہ بات کی ہے تو دلیل بھی خود ہی دوں. اچھا چچا دور کا رشتہ ہے یا قریب کا؟ اور اتنا قریبی کہ دادا اس کا یہ بیٹا اسی کا یہ بیٹا، یہ میں، میرے سے اوپر میرا باپ، تو باپ کے عرض میں چچا ہے.
عرض میں ہے نا، یہ بچے جو نہیں سمجھتے بزرگ تو سمجھتے ہیں. عرض ہوتا ہے یہ جوں ہو، طول ہوتا ہے یہ جوں ہو. دیکھیں یہ جو بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا یہ طول میں ہے نا، لیکن یہ جو چچا ہے، یہ جو کزن ہے چچا تھا، یہ عرض میں ہے. تو اتنا قریبی رشتہ کہ باپ کے عرض میں ہے، اس سے قریبی کوئی ہوگا نہیں نا. تو رسول کے قریب تھا لیکن چونکہ اللہ کے قریب نہیں تھا تو اللہ نے تبت یدا ابی لہب کہہ دی. میں نے تو بات آج کہہ دی ہے. تو کوئی سمجھ رہے تھے محمد ابن عبداللہ کے قریبیوں کی مودت مانگی جائے، اللہ نے کہا نا. جلدی میں جملہ کہوں گا جلدی میں. یہ چچا یہ نسبی رشتہ ہے یا سببی؟ ماشاءاللہ. سببی رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ بیوی سے، بیوی کے وسیلے سے جو رشتے بنے. میں تحقیر نہیں کر رہا، سسر ہے، سالہ ہے، سالی ہے، یہ سبب سے بنے. سبب ہے نا، بیوی کی وجہ سے بنے، ایسا ہی ہے. تو یہ ہے سببی رشتے. لو دنیا کے عالم انصاف کے ہر بندے سے پوچھ لو، نسب سبب سے پہلے ہوتا ہے. ایسے نا پیدا ہوتے ہی بندے کا چچا ہے، آپ کا جو بھائی ہے وہ چچا ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی سسر نہیں، سالہ نہیں ہے. جب تک شادی نہ ہو جائے بنے گا نہیں بنے گا نا. لو وہ سبب سے بنے گا تو وہ عمر کے ایک حصے میں آ کے بنتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو پتا چلا کہ یہ جو نسبی رشتہ ہے یہ سبب سے پہلے آ جاتا ہے، مل جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں نسبی رشتے کے بارے میں یہ کہہ دیا. کیوں کہہ دیا؟ چونکہ مصطفیٰ کا نہ بنا. نہیں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، شیعہ سنی بھائی دونوں بیان کرتے ہیں. اس ابو لہب کو محمد ابن عبداللہ سے دشمنی تھی یا محمد رسول اللہ سے؟ ماشاءاللہ. چونکہ محمد بن عبداللہ کی ولادت پر تو اس نے وہ کنیز کو آزاد کر دیا، ڈونڈی کو آزاد کیا نا. اور اس کا صلہ بھی مسلمان بھائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ اس کی انگلی کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا، ایسا ہی ہے نا. تو اتنا محمد ابن عبداللہ کی آنے پر تو خوشیاں منا رہے ہیں، جیسے محمد رسول اللہ بنے مقابلے میں آ گیا. کہہ دو جملہ، پتہ چلا کوئی محمد بن عبداللہ سے نسبی تعلق بھی رکھتا ہو، اگر محمد رسول اللہ سے ٹکرا جائے تو نسب فائدہ نہیں دیتا. تو جب نسب فائدہ نہیں دیتا تو سبب کی حیثیت کیا ہے؟ میری بات جو ہے، لوگ سمجھے کہ یہ پنجتن کی عظمتیں جتنی سرکار نے بیان کی، لوگ سمجھے بیٹی کی باپ کر رہے ہیں، لوگ سمجھے نواسوں کی نانا کر رہے ہیں، لوگ سمجھے بھائی بھائی کی کر رہے ہیں. نانا اگر سرکار کے پیچھے نظر مولا علی بھائی ہوتے تو علی کے بھائیوں کے بھی اتنے فضائل بیان کرتے. میں نے بات جلدی میں کہہ دی ہے. علی کے 3 بھائیوں میں 2 تو سرکار کے ساتھ رہے، عقیل اور جعفر تیار نے تو بہادری وہ دکھائی. ایسے ہی پھر بھی سرکار نے بیان نہ کی. عبداللہ ابن عباس سرکار کے چچا صاحب ہے یا نہیں؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے. عبداللہ ابن زبیر سرکار کے پھپھو صاحب، ایسے حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں. تو ادھر پھپھو صاحب، ادھر چچا صاحب، ادھر علی کے بھائی، کسی کا بیان نہ کیا. پتہ چلا سرکار رشتہ داری بیان نہیں کر رہے، بتا رہے ہیں علی اس اہل ہے اور یہ اہل میں نے نہیں بنایا، اس نے بنایا ہے. سمجھا رہے تھے، کہنا کیا چاہتا ہوں، کہتے ہیں نواسوں کی عظمت. بھئی نواسوں کی عظمت بیان نہیں کر رہے، بتا رہے ہیں یہ اس اہل ہے. کس اہل ہے؟ کس اہل ہے؟ چلو اسی لیے سرکار کی یہ حدیثیں پڑھنی چاہیے اور ان پہ غور کرنا چاہیے. یہ نواسوں کے ساتھ محبت کا کون سا انداز ہے کہ سرکار نے فرما دیا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ نانے نے نواسوں کو سرداری دی ہے، وہ بھی جنت کی. ماشاءاللہ آپ نے درست فرمایا. جنت کوئی محمد بن عبداللہ کی ملکیت تو نہیں. نہیں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ جنت تو خدا کی ہے، اور اگر اس کی سرداری دیں گے تو بعنوان محمد رسول اللہ دے رہے ہیں. میں نے جلدی میں جملہ کہہ دیا. نہیں، کیا بتایا کہ یہ دونوں اس اہل ہیں. کس اہل
اس کا آخری جملہ اور سیدہ پہ ختم کرنا ہے. بتایا یہ دونوں اس اہل ہیں. کون؟ حسنین. حسنین اس اہل ہیں. کس اہل ہیں؟ جنت کے. جنتی بننے کے صرف اہل نہیں, جنتی بننے کے صرف اہل نہیں, جنت کی سرداری کے اہل ہیں. نہیں, ابھی جملہ نہیں پہنچا ہے. بھائی ہوگی حدیث, میں کیوں انکار کروں کہ سرکار نے بعض اپنے عظیم ترین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو جنت کی بشارت ہے. حدیث ہمارے بھائیوں کے ہاں, اور بیان بھی بڑے شد و مصر. اشرا مبشرہ, آپ کو پتہ ہے نا اشرا مبشرہ کا معنی کیا؟ اشرا یعنی 10, مبشرہ یعنی جنہیں جنت کی بشارت دی. ایسے ہی ہے نا. تو وہ 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی, اور آج جو نصاب بنا اس میں زبردستی لکھوایا گیا. کیوں لکھوایا ہے؟ تاکہ بچوں کو پڑھایا جائے. یہی مقصد ہے نا جن علماء نے یہ رکھا. ان کا مقصد یہ ہے کہ عام بچے کو پتہ چل جائے کہ یہ ہے صحابہ کرام کا مقام جنہیں سرکار نے یہاں جنت کی بشارت دی. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں جہاں اشرا مبشرہ لکھ رہے ہو وہاں جنت کے سردار بھی لکھ دو. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اچھا, جنت کے سردار حسنین ہے نا, تو جو جنتی ہوگا وہاں اس کے سردار حسنین ہیں نا. بات کا توجہ ہو گئی. چلو اگر کوئی کہے کہ سرکار نے صرف اس امت کے امتیوں کے بارے میں فرمایا, تو امتیوں میں سارے طبقے شامل ہیں. جو بھی جنت میں جائے گا, تو جس کے آپ کو جنت میں جانے کا یقین ہے ان کے سردار تو حسنین ہیں نا. میں نے تو بات کہہ دی ہے, ان کے سردار تو حسنین ہیں نا. اچھا بول کے بتائیے گا, سرکار نے جو صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی تو وہ عبداللہ کا بیٹا بن کے دی, ورنہ تو حدیث ہی نہ بنتی. حدیث تو بنی تب کہ سرکار باعنوان رسول کہہ رہے ہیں. تو اگر ادھر باعنوان رسول کہہ رہے ہیں, ادھر بھی تو باعنوان رسول ہی کہہ رہے ہیں. بات کو سمجھیے گا, آپ متوجہ ہیں. اچھا, سرکار نے یہ جنت کی بشارت جو دی, ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں, ہمارے برادران بول کے بتائیے گا, کسی سے بھی پوچھے, کسی بھائی سے بھی مؤدبانہ لہجے میں اور بڑے تہذیب کے ساتھ پوچھیے گا, جو جلدی جلدی بالکل اس توہین پہ آ جاتے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ادب و احترام سے بھی پوچھیں کہ بھائی بتاؤ یہ جو رسول نے جنت کی بشارت دی اپنی مرضی سے دی؟ خدا کے حکم سے دی, خدا نے اجازت دی نا. تو اگر جنت خدا کی اجازت سے دے رہے ہیں تو سرداری بھی تو اس کی اجازت سے دے رہے ہیں. نہیں, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں سنیے گا, آپ کا وقت نہیں لے رہا. یہ انداز جان بوجھ کے اپنایا ہے تاکہ بات ہر کسی تک پہنچے. تو یہ ہے سوچنے والی بات. میں کوئی خطابت نہیں کر رہا, دلیل دے رہا ہوں. یہ ہے سوچنے والی بات. میں نے 3 دفعہ کہا سرداری حکم خدا سے. اب اگلا جملہ, اور آپ سب پڑھے لکھے دوست ہیں, یہ جب سرکار نے حسنین کو جنت کے سردار بنایا, اور ایک بزرگ نے فرمایا جوانان جنت, تو جوان تو کنایا ہے نا, کیونکہ جنت میں جو جائے گا جوان ہوگا, جو جائے گا جوان ہوگا. بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا, نہیں بوڑھے ہو کر جنت میں نہیں جائے, جوان بن کے جائیں, سب جوان بن کے جائیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو جنت کے جوانوں سے مراد کہ جو جنت میں جائے گا, یہی مراد ہے. اچھا, جب سرکار نے یہ حدیث بیان فرمائی دونوں شہزادے جوان تھے؟ ماشاءاللہ. امام حسن مجتبیٰ کا سن ولادت ہے 3 ہجری, ایسے ہی ہے, اور امام حسین کا 4 ہجری, اور سرکار کا وصال ہے 11 ہجری. شیعہ سنی دونوں کے نزدیک ربیع الاول اور سفر میں تو فرق نہیں, 14 دنوں کا ہی فرق ہے نا. آپ 28 سفر 12 ربیع الاول, تو 14 دنوں کا فرق ہے سال ایک ہی. تو 11 ہجری کے شروع میں سرکار دنیا سے تشریف لے گئے ذاتی طور پہ. تو 3 اور 8 11, 4 اور 7 11. اگر سرکار نے اپنی زندگی کے آخری دن ایک دن پہلے بھی یہ حدیث بیان فرمائی, حالانکہ ایک دن پہلے نہیں فرمائی, فرض کر لو ایک دن پہلے بھی بیان فرمائی ہو, تو دونوں بچے سامنے تھے یا نہیں؟ میرے ساتھ جلدی رہے تاکہ نتیجے میں پہنچ جائے. تھے. تو سرکار ان بچوں کو سامنے رکھ کر یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں.
اور آپ نے بھی، میں نے بھی، ہر مسلمان مان رہے ہیں اللہ کے حکم سے بیان فرما رہے ہیں. تو اللہ نے کہا نا کہ بیان فرما، ان کو جنت کے سرداری کا اعلان کر. تو یہ اعلان سرکار نے ان بچوں کو سنایا یا امت کو؟ اور امت میں صحابہ کو سنایا نا. پہلا درجہ تو وہی ہے نا. تو بلا تشبیہ سرکار نے صحابہ کو متوجہ کر کے کہا ہوگا نا یہ حسن یہ حسین یہ جنتی نہیں، جنت کے. اور لفظ جوانان کہا، سیدہ شباب، شباب کہا، یہ جوانان جنت کے سردار. تو جو صحابہ کرام کے سامنے حسنین تھے وہ تو تھے بچے، اور وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ بچے اور سرکار فرما رہے ہیں یہ جنت کے سردار ہیں، اور فرما بھی حکم خدا سے رہے ہیں. اسی لیے کسی صحابی نے پوچھا ہی نہیں کہ بچے اور سردار کیسے. اس کا معنی ہر صحابی مان رہا ہے کہ سرکار یہ حکم خدا سمجھ کے سنا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ متوجہ ہیں. پتا چلا اس بچپنے میں جو جنت کی سرداری سرکار دے رہے ہیں تو امت کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ کی نظر میں بھی ان کا بچپنا اتنا عظیم ہے. سوچتے رہیے گا میں نے کیا کہا ہے. فرمایا ابھی یہ جوان ہوئے نہیں، اور میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ سردار ہے، اور سردار بھی جنت کے. لو یہ پوری تمہید تھی اس جملے کے لیے. خدا کی قسم میری عقل کام کرنا چھوڑ گئی کہ مولا کا مقام کیا ہے. اب کہیں اس میں مولا کا مقام کیا نکلا. لو حدیث سرکار نے آگے بھی بیان کر دی اور صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی. سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما، ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے. دینا ہوتا ہے. سرکار نے بطول کے بچوں کو 7 اور 8 سال کی عمر میں جنت کے سردار بنا کر بتا دیا جس کے بچے ایسے ہیں ان کی ماں کیسی. فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، وہ جنت کے جوانوں کے سردار اور یہ جنت کی عورتوں کی سردار. یہ یہاں بھی سرداری اپنی مرضی سے تھوڑی دی، وہی باتیں ذہن میں رکھیں. تو بتایا کہ باقی مجھ پہ ایمان لا کے میری رفاقت میں رہ کے جنتی بن سکتا ہے، لیکن آل وہ ہے جو بچپنے میں جنتی نہیں سردار بنتا ہے. تو یہ سردار اللہ بناتا ہے. کیوں اللہ نے بنایا؟ اس لیے کہ یہ اہل ہیں. جملہ ذہن میں ہے، یہ اہل ہیں، اس لیے بتایا یہ جنت کے سردار ہیں. تو یہ اہل ہیں کس کے؟ سرداری کے. وہاں تو اچھا سرداری وہاں اور اعلان یہاں. سوال تو ہے نا، سردار ہیں جنت کے اور اعلان یہاں ہو رہا ہے. سرکار نے امت کو یہی سمجھایا اگر جنت میں جانا ہے تو سردار یہی مانو. جنت میں جانا ہے تو انہیں سردار یہاں مانو، اور جو انہیں سردار مانے گا وہ انہیں کبھی باطل پہ نہیں مانے گا، وہ انہیں کبھی باطل پہ نہیں مانے گا. جن کی گواہی مصطفیٰ دیں اور وہ بھی بچپنے میں دیں. انشاءاللہ میں نے سورہ آل عمران کی جو آیات پڑھی ہیں اس میں کل آپ کی خدمت میں کچھ اور پہلو عرض کروں گا. خلاصہ کلام سیدہ ہے سردار. کس کی سردار؟ یہ جو سردار کا معنی ہم اردو میں کرتے ہیں یہ وہ سرداری نہیں، یہ سیادت ہے، بزرگی. کس کی نظر میں؟ خدا کی نظر میں. بطول خدا کی نظر میں وہ بزرگی، وہ مقام، وہ مرتبہ رکھتی ہیں. پچھلے سال میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا، یہاں آئی تو کوثر بن گئی.
وہاں آئیں گی تو شافعہ روز محشر بن جائے. مصطفیٰ کو کوثر بنا کے دی گئی اور محبین کے لیے شافعہ روز محشر بن جائے. سیدہ کا ذکر زیادہ کیوں کروں؟ کل آپ کی خدمت میں وہ روایات پیش کروں گا. سیدہ کے نام پر خرچ کرنے کا اجر کیا ہے. خدا نیت عمل دیکھتا ہے، کثرت عمل نہیں. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ منبر پہ بیان کرنے کا مقصد آپ کو تشویق دلانا ہوتا ہے. خدا گنتا نہیں، تولتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کون کتنا دے رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کس نیت سے دے رہا ہے. میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں، ہر جگہ. یہ نہیں ہے کہ مجھے کچھ شاہ صاحبان نے یا دوسرے دوستوں نے کہا ممبر سے. سیدہ کے نام و عنوان سے خرچ کرو. کیوں خرچ کرو؟ اس لیے کہ یہ سیدہ کے نام پہ خرچ ہے، لیکن ہے تمہارے لیے. اس کا فائدہ ادھر نہیں، ادھر ہے. کل روایت سناؤں گا آپ کو، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سناؤں گا. بہار میں علامہ مدرسی نے بھی روایت سناؤں گا. سیدہ پہ خرچ کرنے والے کو خدا کیا دے گا. یہ سیدہ کے نام و عنوان تاریخ کی مظلومہ ہے بھی. بس ہمت نہیں رہ گئی، پورا 1 گھنٹہ مجلس ہو گئی. میں چاہ رہا تھا بالکل اس طرف مصاحب کی طرف آنا، لیکن یہ آخری جملے کہہ بیٹھا ان کی وضاحت میں. سیدہ کتنی مظلومہ ہے، ایک ہی جملہ کافی ہوگا. ہمارے 12 امام ہیں، ان میں 3 اماموں کی مظلومیت منفرد الگ ہے. ایک بطول کے بیٹے حسین ابن علی، کیا منفرد ہے. اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی کہ لاشا بے گورو کفن پڑا ہے یا نہیں. یہ مظلومیت ہے. 3 دن لاشا بے گورو کفن پڑا. اس سے بڑھ کے اگلی مظلومیت جو میں نے 11 محرم کو یہی جملہ کہا تھا، اس سے اگلی مظلومیت بیٹا ہو نہ غسل دے سکے، نہ کفن پہنا سکے، نہ دفن کر سکے. معذرت چاہتا ہوں، میں کہاں آپ کہاں، مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں ہم نزدیک ہو جائیں. شاہ صاحب جانتے ہیں، تنویر شاہ صاحب، 24 محرم کو میرے والد محترم وفات ہوئی. میں اس وقت اسلام آباد تھا، والد صاحب گجرانوالہ تھے. تو فون آیا، تو بار بار مجھے راستے میں فون آ رہا تھا. میں جا رہا تھا گجرانوالہ، کب پہنچ رہے ہیں، کب پہنچ رہے ہیں. آپ سب سمجھ گئے کیوں مجھ سے پوچھ رہے تھے. ہر کسی کی خواہش تھی بیٹا آ جائے. ایسے میں گناہ گار، خاطی، عاصی، تو ہر کسی کی خواہش ہے. میری بھی خواہش نہیں ہے، تو ایسا ہی ہے نا. تو اگر میری اور آپ کی یہ خواہش ہے اور سامنے اگر حسین ہو اور بیٹا زین العابدین ہو، اب ایک جملہ ضرور کہہ دوں، مناسبت نہیں لیکن کہہ دیتا ہوں چونکہ آپ کے لیے اور میرے لیے کار ثواب ہو جائے گا. یہ بطول کی اولاد کا مصائب بھی تو بطول کا مصائب ہے نا، سیدہ کے مصائب ہے. یہ بھی جانتے ہیں کیا حالت تھی جب میرا چوتھا امام آئے. ہمیں پتہ کیسے چلتا کہ میرے چوتھے امام پہ کیا گزری. پہلا میرا مولا حسین مظلوم ہے 12 اماموں میں. دوسرا میرا مولا چوتھا امام امام زین العابدین، کیا مظلومیت ہے. ہمیں پتہ نہ چلتا کہ جب مقتل میں آئے تو میرے مولا امام زین العابدین پہ کیا گزری، میرے چوتھے امام پہ کیا گزری. ہمیں پتہ نہ چلتا اگر وہ پھپھی نہ بتا دی. اب پھپھی نے کیسے بتایا؟ لو روایات میں جملے ہیں، جب بی بی پہنچی ہے نا مقتل میں، اس سے بڑی مصیبت کا جملہ کوئی نہیں. اور یہ رلانے کے لیے نہیں کہہ رہا. بی بی مقتل میں آئی اور ایک دفعہ چہرہ امام سجاد کو دیکھا اور پتہ ہے کیا سوال کیا؟ کہا بیٹا مجھے بتا میرا بھائی کہاں ہے. اجرکم من اللہ. نہیں آپ سمجھ گئے، لیکن سوال تو کرو نا جو ہم علماء منبر سے دہراتے ہیں. سوال کرو کبھی بہنیں بھائیوں کے لاشیں بھولی ہیں اور وہ بھی زینب جیسی بہن ہو؟ یہ سوال کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ علامہ اختر
نواز شیخ الجامعہ جامعۃ المنتظر کے بانی جملہ کہتے ہیں بہنیں کبھی بھائیوں کے لاشیں نہیں بھولتی، لیکن زینب اس بھائی کی لاش پہ آئی ہے جس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ ہاں، لاشا پہچانا جاتا ہے سر کے ساتھ، جس کا سر نوکے نیزہ پہ ہو، جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑے ہو۔ ایک جملہ اور آپ کی زحمت ختم۔ جو کہنا چاہ رہا ہوں، کیا حالت تھی میرے مولا سجاد کی؟ یہ تو بہن کی حالت ہے نا۔ اب سنیں کیا حالت تھی میرے چوتھے امام کی۔ دو ہستیوں کی مظلومیت سامنے آ رہی ہے، ایک بطول کی بیٹی ہے، ایک بطول کا پوتا ہے۔ پتہ ہے بی بی نے سوال کیا اور اب جواب کا انتظار نہیں کیا۔ کیا کیا؟ ادب میں جملہ کہوں گا، بی بی ایسے ناکے سے زمین پہ آئی جیسے عباس آیا تھا۔ سمجھ گئے؟ جیسے قمر بنی ہاشم آئے۔ ایک دفعہ اس حال میں علی کی بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، او خدا کی قسم، شریف گھروں کی خواتین تو رش میں چلتی نہیں ہے۔ اللہ جانے بطول کی بیٹی نے یہ فیصلہ کیسے کیا کہ کھڑے ناکے سے منہ کے بعد ایک دفعہ اس حال کو دیکھا اور میرے چوتھا امام نے نظر اٹھائی، کہا پھوپھی اماں ناکے کو حکم دیتی یہ بیٹھ جاتا، آپ ولیہ خدا ہیں۔ کہا بیٹا میں نے اس لیے ناکے سے گرایا کہ تیرے چہرے پہ موت کی زردی آ گئے۔ تیرے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی۔ اب کہا میرے چوتھے امام نے، پھوپھی اماں وہ بیٹا مر نہ جائے، بطول کے بیٹے کا لاشا ہو اور میں دفن بھی نہ کر سکوں۔ اچھا سنیے گا، بس دو جملے ایام فاطمیہ ہے۔ پہلا مظلوم امام میرا چوتھا امام، میرا امام حسین تیسرا امام، دوسرا میرا چوتھا امام، تیسرا مظلوم امام ہے ساتواں امام۔ ایسا ہی ہے۔ لو اب دو اماموں کی مظلومیت آپ کو سناتا ہوں صرف ایک جملے میں۔ ایک کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ گئے اور ایک کا جنازہ پلے بغداد پہ پڑا۔ ایسا ہی ہے۔ لو کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ دو مظلوم اماموں کی مظلومیت بر صغیر پاک و ہند عرب و عجم میں بیان ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن جب سے یہ صدام فی النار ہوا، کم از کم آج 2022 میں یہ جملے کہہ رہا ہوں اور آپ تائید کریں گے۔ آج اگر آپ کربلا جائیں، ماشاءاللہ مجمع میں زائرین بیٹھے ہوئے ہیں، بعض ہمارے بزرگ ہیں ہر سال 6 ماہ بعد 2 ماہ بعد جاتے ہیں، میری بات کی تائید کرو گے۔ محرم آتا ہے، عاشور کے دن سر ہی سر نظر آتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ پھر 40 یعنی چہلم آتا ہے تو کربلا کروڑوں پہنچ جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا مظلوم تھا جس کا جنازہ پورے بغداد پہ پڑا۔ آج اگر آپ کاظمیہ چلے جائیں، کاظمین چلے جائیں تو آپ کو پوچھنا نہیں پڑتا میرے ساتویں امام کی زری کہاں ہے، میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے۔ جو دوست متوجہ ہو گئے، اگر آج آپ رات کے 2 بجے بھی کربلا چلے جائیں، آپ کو آج کم از کم پوچھنا نہیں پڑتا حسین کا روزہ کہاں ہے۔ پورے شہر میں اگر اندھیرا بھی ہو تو روزہ حسین پہ آج بھی چراغاں ہے، لائٹیں چل رہی ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، عزادار و کاظمیہ چلے جائیں آپ کو پوچھنا نہیں پڑتا۔ 2 مظلوم تھے نا، 25 رجب